آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حدیث لدود۔ اب یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لوگوں نے قتل کرنا چاہا۔ عالم یہ ہے کہ خود عالم اسلام میں ہی داخل منافقین نے بھی آپ کو کئی دفعہ قتل کرنا چاہا، جن میں سے ایک واقعہ عقبہ بہت زیادہ مشہور ہے اور ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا، اور کتب اہل سنت میں حتیٰ جن افراد کے نام بھی آئے انہیں بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تو دیا گیا، شیعہ اور سنی دونوں میں ثابت ہے۔ اب یہ زہر اسی ہفتے کسی نے دیا اور یہ کئی لوگوں نے دیا، یا کچھ خواتین نے دیا اور کچھ مردوں نے دیا، یہ الگ الگ موضوعات ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ زہر تو دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ کسی ایک موضوع میں جب تعارض ہوتا ہے تو احادیث میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ساری خبریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ یہاں پر خبروں کا ٹکرانا شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹکرانا ہے یہ مجرموں کے اقوال بیان ہو رہے ہیں روایتوں میں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے مختلف طریقے سے اس واقعے کو الگ الگ لوگوں نے بیان کیا اور مختلف ناموں سے بیان کیا۔ لہذا یہاں پر تعارض نظر آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوا پلائی گئی اور دوا میں شاید زہر تھا تو یہ کہاں پلائی گئی، ایک موضوع، کن لوگوں کے مشورے سے پلائی گئی اور کن لوگوں نے پلایا۔ اب یہ کہ پلانے والوں نے کن کا نام لیا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دے کر کچھ لوگوں کا نام۔ اب یہ جو نام لینے کا سلسلہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مجرم اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر لوگوں کی توجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عام طور پر جب حدیث سے لدود کی بات ہوتی ہے تو بخاری کی ایک روایت کو نقل کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اور باقی کام ہے ہمارے باقی نوجوان محققین کا اور علماء کا کہ اس موضوع پر وہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، لہذا کافی مقدار میں ہم کتابوں سے احادیث کو بیان کریں گے، تاریخ کو بیان کریں گے کہ جو بعد میں بعض کام کرنے والوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بخاری کی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو انہوں نے کہاں نقل کیا ہے اور کس باب میں ان کو نقل کیا ہے اور وہ کیا سمجھے ہیں اس روایت سے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس موضوع کی اور روایات کہاں پہ نقل ہوئی اور کس طرح سے علماء اہل سنت نے ان کو چھپایا یا ضائع کیا، اب کہیں ان کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر ہے 4457۔ اسے اور ایک آدھ اور روایت کو ہم تفصیل سے پڑھ دیں گے اور بعد میں صرف ہم توجہ دلائیں گے کہ کن لوگوں نے یہ دوا پلائی اور کن لوگوں کے مشورے سے پلائی گئی، کس کے گھر میں پلائی گئی اور بعد میں کس کی جانب اشارہ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہ کیا اہم واقعہ تھا اور کیا اہم دن تھا کہ جس دن اس دوا کو پلایا گیا۔ تو لدود کہتے ہیں زبردستی کسی کے منہ میں ایک دوا کو یا کسی چیز کو داخل کرنا، جیسے کہ ہم بچوں کے منہ میں کوئی دوا داخل کرتے ہیں۔ اس روایت میں جو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ اسی روایت اور اسی موضوع کے ضمن میں ایک موضوع ڈسکس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے غضبناک کیا، اور اسی واقعے کے آس پاس، کیونکہ اس کے دن الگ الگ بیان ہوئے ہیں، آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی گئی، اور اس جعلی داستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک بچہ سا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ اصل واقعے کو چھپانے کے لیے جس طرح سے مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس پر ڈالتے ہیں، اور جب وہ اس پر ڈالتے ہیں تو وہ بات سچ نہیں ہوتی، ان کے بیان کے ذریعے سے ہم سچائی تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اصل معاملہ یہ ہے کہ ان اقوال یا روایات کو ہم نہیں مانیں گے صحیح کہ عیناً یہی ہوا، بلکہ ان موضوعات کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ کوئی شخص یا کوئی فرد، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا مرد ہوں کچھ یا عورتیں ہوں یا مرد اور عورت مشترک ہوں، کہ جو آپ کو روایت سے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا اور کرنے کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کچھ داخل کیا گیا، تو انہوں نے پھر الگ الگ داستانیں بنائی گئیں، جن میں ایک داستان یہ تھی کہ نہیں وہ دوا تو سب ہم نے بھی پی تھی، یہ جو کہا جا رہا ہے ہم نے بھی پی تھی اور ہمیں بھی پلائی گئی تھی، تو وہ مراد یہ ہے کہ وہ دوا خطرناک نہیں تھی کیونکہ ہم نے بھی پی۔
اب یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا واقعی پی یا نہیں پی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے کہ وہ ایک تو واضح منع فرما رہے ہیں کہ میں کوئی دوا نہیں پیوں گا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ سب کے منہ میں ڈالی جائے۔ تو آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پری پلان ایک ہذیان والی کیفیت میں ظاہر کیا گیا ہے کتب اہل سنت میں، جبکہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 57 اور حدیث نمبر ہے 4458۔ اصل روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ نے کہا حضرت کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات جو ناگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ جان کا بچانا واجب ہے، اور وہ معاذ اللہ بچوں کی طرح سے منع کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر زبردستی دوا منہ میں ڈالی جا رہی ہے، یا بالفاظ دیگر زہر ڈالا جا رہا ہے زبردستی، اور جب وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دے دو قلم و دوات، اور وہاں نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پر سب جمع ہیں اس مخالفت کو کرنے کے لیے، اور وہاں پر سب جمع ہو گئے اس مخالفت کو کرنے کے لیے کہ ہم قلم اور دوات نہیں دینے دیں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی بعد میں بیان ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق بھی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس رضی اللہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ تو یہاں پر یہ روایت نقل ہوئی ہے غزوات کے بیان میں۔ اب کیوں غزوات کے بیان میں ہوئی؟ کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب کے سب نکل جاؤ مدینے سے، جناب اسامہ بن زید کی قیادت میں جنگ ہے۔ یہاں پر پتہ چلا کہ یہ واقعہ کسی عام دن میں نہیں ہوا، اس وجہ سے صاحب صحیح بخاری نے اسے غزوات میں بیان کی۔ اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 7 اور پھر یہی روایت بیان ہوئی۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے کہا ہم نے حضرت کے مرض وفات میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالو۔ ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے حضرت منع فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیوں میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو؟ ہم نے عرض کیا یہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبی نفرت کی وجہ سے فرمایا ہوگا۔ اس پر حضرت نے فرمایا اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا، البتہ حضرت عباس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے منہ میں دوا ڈالتے وقت موجود نہ تھے، بعد میں آ گئے۔ تو یہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 294 میں ہے اور حدیث نمبر ہے 5712۔ یہاں پر اسے باب لدود میں نقل کیا ہے، یعنی منہ میں دوا ڈالنے کے باب میں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ غزوات کے باب میں، کیونکہ یہ غزوے اسامہ بن زید کے ایام میں واقعہ پیش آیا، دوبارہ انہوں نے اس کو نقل کیا باب لدود میں، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 218 اور اس کی جو حدیث ہے وہ ہے 2886۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس باب میں اس کو نقل کیا ہے۔ باب مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بات سمجھ لیں کہ خود صاحب کتاب بخاری اس کو اس روایت سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس کو قصاص میں لا رہے ہیں، یعنی سمپل اس کو دوا کا موضوع نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو جان جانے کا موضوع سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جلد نمبر 8 ہی میں دیت کے بیان میں اس کو نقل کر رہے ہیں اور عنوان ہے اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں کو قتل کیا جائے گا یا قصاص لیا جائے؟ تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو صاحب صحیح بخاری بھی اس کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں لے رہے ہیں، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اگر کئی لوگ مل کے قتل کریں۔
اب آپ کے سامنے اسی روایت کو بہت واضح آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ دیت کے باب میں اور اصل موضوع کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کریں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا؟ اصل موضوع یہ ہے۔ تو یہاں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس دوا دینے کے معاملے کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان کے فہم کی جب اتنی بات کی جاتی ہے تو یہاں بھی سمجھنا ہوگا کہ 4 جگہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، کہ جن میں سے پہلے والا موضوع مورد اور جگہ کہ غزوات میں جنگ کیا، اور دوسرا یہ والا، دونوں اہم ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے واقع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے تحت زہر دیا گیا، اور اس سے بھی ان کا فہم پتہ چلتا ہے کئی لوگوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دوا کو، چلیں اگر یہ خود زہر لکھتے تو سمجھ میں آتا قصاص میں کیوں لائیں، لیکن یہ دوا لکھ کر قصاص میں لا رہے ہیں، تو ان کا بھی فہم یہ ہے کہ یہ دوا نہیں تھی، دوا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے باب بنایا اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا؟ یہاں پر تو باب بنانا چاہیے تھا کہ اگر کئی آدمی ایک شخص کو مل کے دوا پلائیں، یہ آنا چاہیے تھا باب۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 363 اور حدیث نمبر ہے 5761۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ڈالی آپ کی بیماری میں، آپ نے اشارے سے فرمایا میرے منہ میں دوا مت ڈالو۔ ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب ہم لوگ، یہاں پر اگلا ڈسکشن آئے گا ہم لوگ کون تھے۔ ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ بیماری کی وجہ سے دوا سے نفرت کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، یعنی آپ کی بات ماننا ضروری نہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تم سب کے منہ میں دوا ڈالی جاوے سوا عباس کے کہ وہ یہاں موجود نہ تھے۔ یہ سزا دی آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا۔ اب اگر اس کو برادران اہل سنت دوا کے عنوان سے لے رہے ہیں تو وہ اور برا پھنس جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر بھی دوا ڈالی گئی، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں پر اعتماد نہیں تھا، خصوصاً حضرت عائشہ پہ، تو کہا کہ سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے۔ یعنی آپ ان لوگوں پر شک کر رہے تھے اور ان لوگوں سے کہا تھا میرے منہ میں کوئی چیز داخل نہیں کرنا، اور جب داخل کی تو واضح یہ فرما رہے ہیں یہ سزا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، ان پر شک کر رہے تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ ان کو دوا پلائی، اصل میں ایسا ہوا نہیں، یہ مجرم اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوا تو ہم نے بھی پی تھی۔ تو جیسے ہم پہلے اس کو کر چکے کہ اس روایت کو اس صورت میں نہیں لینا ہے، اس روایت کو لینا ہے کہ جرائم کرنے والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں اور یہاں سے پکڑا جاتا ہے مجرم۔ یہی والا موضوع تاریخ ابن کثیر میں جلد نمبر 5 میں، اور یہاں ہم بتاتے چلیں کہ اینن یہی روایت ہے کہ جو اس تاریخ ابن کثیر میں بھی نقل ہوئی، مین ہم نے ہیڈنگ لگا دی ہے تو آپ اشارہ کرنے لگے مجھے دوا نہ دو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے فرمایا گھر کے تمام آدمیوں کو سوائے حضرت عباس کے دوا دی جائے۔ یہ پوری حدیث ہے، خاص چیزیں ہم نے اس میں خالی ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ اب ہے آپ کے سامنے اردو کنز الاموال، یہ جو امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو نقل کیا غزوات میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کنز الاموال آپ کے سامنے ہے۔ کنز الاموال میں جلد نمبر 5 اور حصہ نمبر 9 اور 10 اردو ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، 30265 اس کا نمبر ہے، اور یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے سریہ اسامہ رضی اللہ عنہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینے سے بھیجا باہر کی جانب اور تاکید کی کہ سب یہاں سے نکلیں، اور ساتھ ہی لعنت بھی بھیجی، وَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ جَيْشَ الْأُسَامَةِ۔ اب یہاں پر جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، رسول اللہ کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی، یہ لوگ نکلے ہیں تو بیمار ہونے کی خبر پہنچی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، اس کو آپ لوگ پاس کر کے خود تفصیل سے پڑھیں کہ بعد میں رسول اللہ کہاں گئے؟ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر
میں تشریف لے گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آخر ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اقوال بدلے جا رہے ہیں کہ کس کے گھر میں تھے۔ تو پھر ہم عرض کریں کس کے گھر میں تھے، کس کے مشورے سے دوا پلائی، کن کے اوپر لوگوں نے شک کیا، کن کے نام لوگوں نے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ لوگوں کے نام لیے، جس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے ہم نے، کچھ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمارت پر ان کے لڑکے ہونے کی وجہ سے طعنہ کرنے لگے۔ رسول اللہ کو جب خبر پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ اسامہ کی عمارت پر طعنہ دیتے ہو، جبکہ لوگ قبل ازیں ان کے والد زید کی عمارت پر بھی طعنہ دے چکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آخر وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی، ان کے حکم کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب آپ کے سامنے اسی کا ہے کہ آپ نے اپنے دست اقدس پر پرچم کو گرہیں لگائیں، بالکل آپ صحیح سالم تھے، آپ نے گرہیں لگائیں۔ بس یہ زہر کا واقعہ جو ہے ان ایام میں ہوا۔ اب اس پہ لوگوں نے مخالفت کی کہ جناب اسامہ کو کیوں بنا دیا ہے فوج کا کمانڈر، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی افراد جو صلح حدیبیہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، کافی تعداد میں اصحاب تھے۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم و دوات مانگا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ عیناً یہی توہین اس وقت بھی ہوئی کہ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت اسامہ کی قیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاملہ حضرت اسامہ کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی، جبکہ مہاجرین، اب یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے، اور انہی میں جو آگے تھے عباس ابن ربیعہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر پرزور تردید کی اور رسول اللہ کے پاس آ کر شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ کو سخت غصہ آیا، آپ بیماری کی حالت میں ہی گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اوپر چادر اوڑے ہوئی تھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اما بعد اے لوگوں، کچھ چیمے گوئیاں سن رہا ہوں جو اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر کی جا رہی ہیں۔ اگر تم نے اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر طعنے دیے ہیں تو قبل از یہ تم لوگ ان کے باپ کو امیر مقرر کرنے پہ بھی طعنے دے چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ٹوکا کہ تم لوگ پہلے بھی میری مخالفت کر چکے ہو، البتہ یہ مخالفتیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ جو سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام اصحاب بہت ہی مطیع و فرما بردار ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے ان کی زندگی میں بھی، اور اس وقت بھی ان کی زندگی میں مخالف تھے، اور بعض ان کے بعد بھی مطیع و فرما بردار تھے کہ ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ اگلی لائن میں نے ہائی لائٹ کر دی، اسی دن لوگوں نے آپ کو لدود ایک دوا پلایا تھا۔ اسی دن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا، اور اسی دن یہ پلائی گئی دوا، اور اس کے بعد آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سر پہ پٹی باندھنا پڑی۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ امام بخاری نے اسے باب غزوہ میں کیوں داخل کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے طبقات القبریٰ۔ طبقات القبریٰ میں فلما اصبح یوم الخمیس، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جمعرات کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پرچم اپنے ہاتھ سے باندھا۔ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنْ وُجُوهِ الْمَهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَنصَارِ، کوئی بھی نہیں بچا۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے کہا۔ کن کن کو کہا؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ جراح، وسعد بن ابی وقاص، وسعید بن زید، وقتادہ بن نعمان، وسلمہ بن اسلم، وحریش۔ اب یہاں پر پتہ چلا فتکلم قوم قالوا استعملوا هذا الغلام على المهاجرين الاولين فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ اور پھر یہ کہ اگلا ہے کہ ان کے سر پر پٹی ہوئی بندھی ہوئی تھی، ذالک یوم السبت۔ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ ہفتے کے دن ہوا، اور آپ نے فرمایا انفضوا بعث اسامہ، سب کے سب نکل جاؤ اسامہ کے ساتھ مدینے سے۔ فلما كان يوم الاحد اشتد برسول اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ الَّذِي لَدُّوهُ فِيهِ، یہ وہ دن تھا کہ جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی دوا پلائی۔ تو یعنی بڑا ایک خطرناک زمانہ چل رہا تھا، جنگ کا زمانہ تھا۔ کوثر المعانی میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا، اور صفحہ نمبر ہے 415،
اور جلد نمبر ہے 8. یہ روایت نقل ہوئی جناب عائشہ سے. اور یہاں پر اب ہم صرف اتنا بیان کریں گے کہ وہ فرماتی ہے فَلَدَدْنَاهُ ہم نے پلائی. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ هَذَا مِنْ فِعْلِ نِسَاءٍ جِئْنَا مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْحَبْشَةِ. اب یاد رکھیں کہ حبشہ کی جانب جو خواتین گئی تھیں ان میں سے ایک تھی جناب حضرت اسماء بنت امیس. تو یہاں کیس میں جناب حضرت اسماء بنت امیس کو گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی جناب حضرت ام سلمہ کو گھسیٹا جا رہا ہے. البتہ ان جانے والوں میں حضرت ام حبیبہ بھی تھی اور ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تھے, ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. اور بعض ایک دو اس وقت کے روشن فکر حتیٰ سعودی عرب کے کچھ افراد نے استدلال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ بنو امیہ نے حضرت ام حبیبہ کے ذریعے سے, اور وہ اس میں شامل نہ ہوں, کچھ پلوایا ہو, لہٰذا ان روایات میں ان کا ذکر نہیں آ رہا. تو یہاں پر کیا ہے کہ نسبت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پلائی ہوگی ان لوگوں, ان خواتین نے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں, یعنی زبردستی حبشہ سے آنے والی خواتین کے اوپر اس جرم کو ڈالا جا رہا ہے, یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو پلایا جائے. وَاللَّهِ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا وِدَّ وَلَدَدْنَا مَيْمُونَةً وَهِيَ صَائِمَةٌ وَفِي الصَّحِيحِ إِلَّا الْعَبَّاسِ, کہ حتیٰ جناب میمونہ کو زبردستی پلایا گیا جبکہ وہ روزے کے عالم میں تھی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب کو پلایا تھا, ہم نے بھی پیا تھا, دوسروں کو بھی پلایا تھا. اب اس کے بعد جو دوسری روایت ہے بالکل نیچے بیچ میں وسانی, تو اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ اگلا موضوع یہ آئے گا کہ کیا خیبر میں کسی نے پلایا تھا یا ابہری منقطع ہوئی تھی. تو ابہری بھی منقطع نہیں ہوئی, خیبر میں بھی نہیں پلایا کیونکہ وہ کافی پہلے کا وقت تھا, کسی اور وقت پلایا گیا, اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہاں پر روایت نقل ہو رہی ہے بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ اُمَيْس. وہ کیا کہہ رہی ہیں کَانَ فِي بَيْتِ میمونہ. اب ساری دنیا میں تو شور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایام میں وفات تک حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ والا کام جو ہے نا وہ میمونہ کے گھر میں ہوا ہے. وہاں پر جناب میمونہ کو کہا جا رہا ہے ان کو بھی دوا پلائی گئی. اب جناب میمونہ کون ہے؟ حضرت عباس کی زوجہ کی بہن ہے. اب یہاں پر ان کو ایک پھنسانے کا کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہوا جناب میمونہ کے گھر میں, لیکن کس کے مشورے سے ہوا؟ فَتَشَاوَرْنَا فِي لَدِّهِ, ہم خواتین نے مل کے جو ہے وہ مشورے سے یہ کام کیا. بعد میں اگر آپ دیکھیں جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا ہے وفی سیرت ابی معشر فی بیت زینب بنت جحش. اب یہاں پر معاملہ بدل گیا کہ نہیں یہ تو زینب بنت جحش کے گھر میں ہوا ہے, حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا, جناب میمونہ کے گھر میں ہوا. اب بات ہو رہی ہے جناب حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں ہوا, لیکن یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فی سیرت سلمان تمیمی فی بیت ریحانہ, کہ یہ جناب ریحانہ بنت زید کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی اور ان کے بارے میں ڈسکشن ہے اور وہ یہودی خاندان سے تھی. کہا جا رہا ہے یہ ریحانہ کے گھر میں ہوا. تو کتنے اقوال ہو گئے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ذکر الخطابی انہ ابتدا یوم الاثنین وقیل السبت, کچھ کہہ رہے ہیں پیر کے دن یہ سب کچھ شروع ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں ہفتے کے دن ہوا, اور حاکم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بدھ کے دن ہوا. اب آپ کے سامنے ہے جامع الکبیر اور جلد نمبر ہے 3, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا معاملہ جو ہے جناب عباس سے نقل ہو رہا ہے, ان ابن عباس. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ, کہ یہ جو دوا پلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پلائی. اب یہ معاملہ بدل گیا, یہ حضرت عباس سے نقل ہو رہی ہے. فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لُدُّوهُمْ, اور جب یہ دوا پلا کر فارغ ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پلاؤ, ان مردوں کو پلاؤ. کس نے پلائی ہوگی؟ ان مردوں نے پلائی تھی. مختلف اقوال نقل ہو رہے ہیں یہ ایک واقعے کو چھپانے کے لیے. اب یہاں پر ہے فتح الباری بشرح صحیح بخاری. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت نقل ہو رہی ہے محمد ابن سعید سے ان محمد ابن صبا, اور اس کے بعد جو آ رہا ہے موضوع وہ یہ آ رہا ہے لددناہ, ہم لوگوں نے ان کو پلائی. اب یہ ہم لوگ کون ہیں؟ یعنی سب یہ
حضرت عائشہ کا بیچ میں ذکر ہے، وہ اور دیگر لوگ مل کے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سملی حالت تو فرمایا ھذا من فعل نساء جئنا من ہنا، اشارہ الی حبشہ، کہ پھر یہاں پر اب جرم کو ڈالا جا رہا ہے جناب حضرت اسماء بنت امیس کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سب کو دوا پلائی گئی، اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں پھر واللہ لا يبقى احد في البيت الا الود فما بقي احد في البيت الا الود ولددنا میمونہ وهي صائمہ، کہ وہ روزے کے عالم میں تھی، ان کو بھی زبردستی دوا پلا دی گئی. مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 41 میں یہی روایت جناب عائشہ سے نقل ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے فلددناہ، لیکن یہاں پر معاملہ آ رہا ہے فرأیتہم یلدونہم رجلا رجلا، یعنی کچھ مرد تھے جو ایک ایک مرد کو دوا پلا رہے تھے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اکثر تو نکل چکے ہیں، پر یہ مرد کون ہیں؟ پھر جب بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ میں سب کو نکلنے کے لیے کہا، تو یہ مرد کون ہیں؟ تو پہلے تو آ گیا رجلن رجلن، پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ نوبت آئی ازواج نبی تک، فلددنا امرأتن امرأتن، تو پھر دوا پلائی گئی ایک ایک خاتون کو، حتی بلغ اللدود امرأتن منا، یہاں تک کہ اب دوا پلانے کی باری ہماری ایک خاتون تک آئی. حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا. اب ابن ابی زناد کہتے ہیں لا اعلمها الا میمونہ، یہ جو خاتون پر نوبت آئی یہ میمونہ تھی. وقال بعض الناس ام سلمہ، یہ ام سلمہ تھی. اور یہ جو خاتون تھی میں نے کہا انی واللہ صائمۃ، خدا کی قسم میں روزے میں ہوں. فقلنا، ابھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلنا، ہم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ بئس ما ظننتی، تمہاری بڑی غلط فہمی ہے، ان نترکا کی، کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یعنی یہاں پر ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب میمونہ جو ہیں وہ بچنا چاہ رہی تھی روزے کی آڑ میں، تو جناب عائشہ نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. قد اقسم رسول اللہ، رسول اللہ نے قسم کھائی ہے. فلددناہا واللہ یبن اختی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، ہم لوگوں نے زبردستی ہم نے ان کو بھی دوا پلائی. وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ، اور وہ روزے کے عالم میں تھی. اسنادہ حسن، مستدرک کے علی الصحیحین میں یہی والا موضوع ہے، اور یہاں پر بھی ہے لددناہ، اور حضرت عائشہ سے نقل ہوئی یلدونہم رجلا رجلا، مرد کو دوا پلائی. فلددنا امرأتن امرأتن، ایک ایک عورت کو دوا پلائی. اور اس کے بعد وہی ہے، صرف حدیث کی آپ کو وہ بتانا ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد ہے. بحر المحیط میں یہ والا موضوع نقل ہوا، اور یہاں پر بھی یہی آیا فلددناہ، ہم لوگوں نے پلایا، اور یہ حضرت عائشہ ہی سے نقل ہوئی. تو یہاں پر بھی ھذا من فعل نساء جئنا من ہنا اشار الی الحبشہ، کہ یہ کام کیا ہے ان خواتین نے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں. اب یہ کہ نسبت دی جا رہی ہے کس کی جانب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا تو تھا، لیکن رسول اللہ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ حبشہ سے آنے والی خواتین نے، بعد میں نام لیا جا رہا ہے جناب اسماء بنت امیس کا. ومن طریق ابی بکر بن عبد الرحمن ان ام سلمہ واسماء بنت امیس اشارتا بأن یلدوہ، کہ یہاں پر موضوع بدل گیا، کہ وہاں پر یہ تھا لددناہ اور تشاورنا، کہ کچھ مردوں نے پلائی، یہ کہتی ہیں ہم سب نے آپس میں، خواتین نے، ازواج نے مشورہ کیا. یہاں پر جو ہے معاملہ بدل گیا کہ یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اشارہ کیا تھا اس دوا پلانے کا ام سلمہ نے اور اسماء بنت امیس نے. ورواہ عبد الرزاق باسناد صحیح ان اسماء بنت امیس قالت، اب یہ یہاں سے ہو گیا جناب اسماء بنت امیس سے. فلما افاق قال هذا فعل نساء جئنا من هنا اشار الى الحبشہ وكانت اسماء منهن، کہ اسماء بنت امیس بھی انہی لوگوں میں سے تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوا پلائی ہے یہ ان عورتوں نے پلائی ہے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں. بس یہاں پر بھی واقعے کو بدلا جا رہا ہے. فتح الباری بشرح صحیح بخاری اور جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 615،
اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ جو پہلے ہم بیان کر چکے، من طریق ابی بکر بن عبد الرحمن ان ام سلمہ و اسمہ بنت امیس اشارت بان یلدوا، کہ جناب حضرت ام سلمہ اور جناب حضرت اسمہ بنت امیس نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی جائے۔ فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 586۔ تو یہاں پر پھر اور ایک نیا موضوع آ رہا ہے، فلما افاق، پھر اس کے بعد لا یبقى احد منکم الا الدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں بچے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں وقد جاءت روایات تعین بعض من کن فی البیت، کہ بعض روایات آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے گھر میں کون کون تھا۔ تو اس میں پہلا موضوع تو یہی آ گیا کہ پھر اشارہ فرمایا حبشہ سے آنے والیوں کی جانب، ان ام سلمہ و اسمہ بنت امیس اشارت بان یلدوا، یہ چیز ہم بیان کر چکے۔ لیکن جو اگلا موضوع ہے وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے، غیر العباس، تو بعد میں وہ کہتے ہیں لم یکن موجودا ساعۃ اللدود، کہ وہ اس وقت وہاں پر نہیں موجود تھے۔ یہ والی بات پہلے بھی کہی گئی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 میں، وہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں ان العباس هو العامل باللد، کہ دوا کا حکم دینے والے تو عباس ہی تھے۔ یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اور زیادہ بدل گیا، وہاں کہا جا رہا ہے جناب عباس نہیں تھے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوا پلانے والے یہی تھے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے، اور یہاں پر اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، اور یہ وہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر موضوع آ جاتا ہے تشاور نساؤہ فی لدہ، کہ خواتین نے آپس میں مشورہ کیا۔ اور اب آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر ہے 460، اور یہاں پر یہی روایت نقل ہوئی جناب اسمہ بنت امیس سے، اور جو کس نے پلایا کس کے ذریعے سے ہوا، تشاورہ نساؤہ فی لدہ فلدوہ، کہ خواتین نے مشورہ کیا اور لدوہ، کچھ مردوں نے یہ دوا پلائی۔ اب اس کے بعد فلما فاق قال ما ھذا، وہاں پر یہ موضوع چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلائی ہوگی حبشہ سے آنے والی خواتین نے۔ یہاں پر معاملہ بدل گیا، فاق قال ھذا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا ھذا فعل نساء جئنا من ھا ھنا، یہ کام کیا ہے ان خواتین نے جو وہاں سے آئی ہیں، اشارہ الی ارض الحبشہ، کہ جو حبشہ سے آئی ہیں، وکانت اسمہ بنت امیس فیہن، یعنی اسمہ بنت امیس اور ساتھ میں کچھ اور خواتین تھیں، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ کہا کہ ان لوگوں نے پلائی ہے، یہ جو وہاں سے آئی ہیں، ان لوگوں نے پلائی ہے، یہ جو وہاں سے آئی ہیں۔ اب ہے آپ کے سامنے معجم الکبیر اور اس کے جلد نمبر ہے 24 اور حدیث نمبر ہے 374، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسمہ بنت امیس سے ہے، اور جناب اسمہ بنت امیس ہی کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حبشہ سے خواتین آئی ہیں انہوں نے پلا دی۔ اب آپ کے سامنے کنز الاموال ہے، حدیث نمبر 18840، اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیمار ہوئے، آپ کے مرض کی شدت ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی بیویوں نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ کے منہ میں دوا ٹپکا دی، پھر آپ ہوش میں آ گئے، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ان عورتوں کا کام ہے جو وہاں سے آئی ہیں؟ حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان میں اسمہ بنت امیس بھی تھی۔ قریب موجود لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھتے تھے کہ آپ کو ذات الجن، اس لیے ہم نے دوا آپ کے منہ میں ٹپکا دی۔ حضور نے فرمایا یہ منہ میں دوا ٹپکانے والی دوا اللہ پاک مجھے اس کے ساتھ عذاب دینے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کی سزا میں یہاں موجود سب لوگوں کو یہ دوا منہ میں ٹپکا کر پلائی جائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے۔ بس سب کو دوا پلائی گئی، حتیٰ کہ میمونہ جو اس دن روزے دار تھی انہوں نے بھی پی، رسول اللہ کی عزیمت و خوشی میں۔ نیچے موضوع ہے منافقوں نے اسامہ کے متعلق اعتراضات شروع کیے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز الاموال
اور اس میں بھی جناب اسما بنت امیس والی اصل روایت متن کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 181، اور یہاں پر کیا ہے والنساء یلددن کہ خواتین نے یعنی ازواج رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی، اور بعد میں پھر خواتین نے ایک دوسرے کو دوا پلائی۔ اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2، اور یہاں پر جو روایت ہے صفحہ نمبر 182 میں، اور یہ نقل ہوئی جناب حضرت ابن عباس سے، اور وہ فرماتے ہیں لدو ہو یعنی کچھ مردوں نے آپ کو یہ دوا پلائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو پھر دوبارہ بعد میں حضرت اسما بنت امیس کا ذکر ہے۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے گی، اور وہاں پر تھا کہ خواتین نے خواتین کو پلائی، تو یہاں پر آیا کہ فجعل بعضهم یلد بعضا کہ ایک نے دوسرے کو دوا پلائی۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 303 اور حدیث نمبر ہے 1784، اور یہ جناب حضرت عباس سے نقل ہوئی، تو وہاں پر تو تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا، لیکن یہاں پر حضرت عباس فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ وعندہ نساؤہ کہ ان کے پاس ان کی ازواج تھیں، فاستترنا منی الا میمونہ، سب نے اپنے منہ چھپا لیے سوائے میمونہ کے۔ یعنی اب وہ کون خواتین تھیں وہ حضرت عباس کو بھی نہیں معلوم، آیا وہ سب کی سب ازواج تھیں یا ان کے علاوہ تھیں۔ تو یہاں سے اس طرح سے اس موضوع کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا۔ تو یہاں پر پھر بتاتے چلیں کہ ان ساری روایات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پلایا گیا، اور یہ والی روایت صرف بخاری میں نہیں ہے اور صرف حضرت عائشہ سے نہیں ہے، کن کن کے مشورے سے ہوئی، کس کس نے پلایا، کن کن کو پلایا گیا، کن کن کی جانب شک کیا لوگوں نے، کن کن کے ناموں کو زبردستی لایا گیا، اور کن کن کے ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشہور کیا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کہاں تھے، تو ظاہر ہے کہ کسی وقت مناسب سمجھ کے کچھ منہ میں ڈال دیا گیا، اور جب یہ بات ایک دو لوگوں سے آگے نکلنے کا امکان تھا تو اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ ہاں ہم نے منہ میں ڈالا تو تھا، یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھی، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، اور ہم سب کے منہ میں بھی اس دوا کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔